آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ یعنی سفید تھے اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے مدینہ میں انہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ میں رہنے والے ہی نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ اے محمد اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو سلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ماننا، اس کے انجیل فرشتوں کو ماننا اور اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتا ہے صرف اتنا ہی مجھے پتا ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ جبریل یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئیں ان سب باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سے ایکسپلین کر چکے تھے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ which means جبریل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنی مالا کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب کہ ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن مقابلہ کریں گے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سچ کہا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوینز بندوں کہا کرتے تھے، جب عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش میٹنگ نوٹ زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی، بندو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے ہیں۔ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینز عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں بلڈنگ بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدا خلافت راشدہ ہر طرف پھیلانے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک کہ انسانوں کی سب سے بڑی امپائر تھی۔ الیگزینڈر دا گریٹ رومن امپائر کی
جو جولس سیزر امپائر سے بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیڈوینز پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈوینز اس طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کی آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی دنیا کی طرف چلنے لگی۔ تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت ہی اسٹرانگ ریفارم کی اور پوری امپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈوینز، کیونکہ انہیں بیڈوینز اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چارج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نار مٹنگ زندگی سے ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ لیکن بیڈوینز قبیلے عثمانیہ سلطنت کے اس فیصلوں سے بالکل خوش نہیں تھے اور آخر سعودی عرب کے دلہے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوینز کو یونیٹ کر کے یوٹمین امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل تیل ڈسکور ہونے کے بعد بھی بیڈوینز، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کی سب سے رچ لوگوں میں سے اور ان میں سے ملینز اور بلینز لوگ سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتا چلا اور یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جن کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشدہ، جو ایک بیڈوینز بندو قبیلے سے ہے، جنہوں نے ایک بار خارج انٹرویوز کے ٹائم میں خود کہا ہے کہ انہیں بیڈوینز قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں جس دبئی دنیا کی سب سے بیسٹ سٹی بن گئی، اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک کی بنائی گئی انسانوں کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے پیرامڈس، اسپیشلڈ پیرامڈس آف گیزا انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اینس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کی چرچ نے پیرامڈس کا یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے ایفیلز اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ رہ چکی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے، تو سبسکرائب کرو۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے پھر اسے کامیابی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کی بالکل سامنے دنیا میں چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کیا، جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اس طرح سعودی یو ای سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن دلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کی سب سے امیر عرب، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوینز قبیلے سے ہے۔ جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی نے ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگ پروجیکٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی اور کنٹریز کو ان سے آگے نکلنے کے لیے ان سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دے گی، اور اس طرح لمبی بلڈنگ بنانے کا بہت سخت کمپٹیشن ان سب عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹ کے پیچھے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق بیڈوینز قبیلے سے ہے۔ اور جو کچھ بھی یہ آج ہو رہا ہے
اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوینز جو آج ننگے پیر اور بہت غریب چروائے ہیں وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کے دن اتنی امپورٹنٹ نشانیاں کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔